مدینہ منورہ کی گلی کوچے خاموش اور سکون کے پیکر تھے۔ ہر سو ایمان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ اسی پاکیزہ شہر میں ایک فقیر رہتا تھا جس کا نام حبیب تھا۔ حبیب ایک نہایت غریب انسان تھا۔ اس کا کوئی گھر نہ تھا، نہ ہی کوئی مال و دولت۔ دن بھر مسجد نبوی کے باہر بیٹھتا، آنے جانے والے لوگوں کو سلام کرتا اور جو ملتا اسی پر شکر ادا کرتا۔ حبیب کا لباس پرانا مگر صاف ہوتا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی اور چہرے پر صبر کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن ایک صحابی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فقیر جو مسجد کے دروازے پر بیٹھتا ہے، کیا وہ واقعی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ وہ تو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ ہی کوئی شکوہ کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کسی دن اس سے دل سے بات کرنا، تمہیں اللہ کی رضا کی خوشبو محسوس ہوگی۔ ایک دن مدینہ میں شدید قحط پڑا، کھجور کے درخت سوکھ گئے، پانی کی قلت ہو گئی اور غریبوں پر سخت وقت آ گیا۔ حبیب کے پاس نہ کھانے کا کچھ تھا نہ پینے کو۔ 3 دن تک وہ بھوکا رہا۔ اس نے نہ کسی سے مانگا نہ کسی سے شکایت کی۔ وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر صرف دعا کرتا، اے میرے رب، تو ہی سب کچھ جانتا ہے، میرا حال بھی تجھ پر روشن ہے۔ جو تو دے وہ بھی تیرا شکر، جو نہ دے وہ بھی تیرا کرم۔ اسی دن ایک تاجر مکہ سے مدینہ آیا۔ وہ اپنے ساتھ مال، سونا، کھجوریں اور کپڑے لایا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے پیش کیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ مدینہ میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ مسجد کے دروازے پر جو فقیر بیٹھتا ہے اس سے ملو، اس کا نام حبیب ہے۔ تاجر حیران ہوا، ایک فقیر وہ سب سے زیادہ حقدار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں، وہ صرف رب پر یقین رکھتا ہے۔ تاجر مسجد کے دروازے پر آیا اور حبیب کو سلام کیا۔ حبیب نے مسکرا کر جواب دیا۔ تاجر نے ایک تھیلی جس میں سونے کے دینار تھے حبیب کی طرف بڑھائی اور کہا، یہ لو، یہ اللہ کا انعام ہے۔ حبیب نے تھیلی کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا، اگر یہ میرے رب کی طرف سے ہے تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن اگر یہ صرف تمہارا احسان ہے تو میں اس کا محتاج نہیں ہوں۔ تاجر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، تم فقیر ہو، بھوکے ہو، پھر بھی انکار کر رہے ہو؟ حبیب نے کہا، میں جو لیتا ہوں اللہ کے نام پر لیتا ہوں۔ اگر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے تو یہ لے لوں گا، ورنہ صرف دنیا کی آزمائش سمجھ کر اسے چھوڑ دوں گا۔ تاجر بھاگتا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سارا واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ایمانداری وہی ہے جو دنیا کے مال پر رب کی رضا کو ترجیح دے۔ حبیب کامیاب ہے۔ چند دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حبیب کو بلایا اور فرمایا، اللہ تمہارے صبر سے راضی ہوا ہے، اب تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ دنیا میں تمہیں بہت کم ملا، لیکن آخرت میں تم سب سے زیادہ آگے ہوگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جو کوئی صبر کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جو فقیر ہو کر بھی ایماندار ہو وہ جنت میں بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ حبیب کی کہانی مدینہ میں ہر کسی کو یاد ہو گئی۔ وہ فقیر جس کے پاس کچھ نہ تھا، اس کا دل اتنا وسیع تھا کہ اس نے دنیا کے مال کو ٹھکرا دیا۔ اس کی صبر اور کنایت نے اللہ کے قریب کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل مال و دولت مال نہیں بلکہ دل کی ایمانداری اور اللہ پر کامل یقین ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے اور رزق حلال پر کنایت کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔